قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم فرمایا، وصیت فرمائی والدین کے بارے میں، اور خاص طور پر پھر آگے ذکر فرمایا حملتہ امہ وہنًا علی وہن، کہ اس کی ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی رہی۔ وفصالہ فی عامین، اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ پچھلے جمعے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، اس کے متصل ماں بعد والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، اور اس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں اس کے متصل ماں بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور خاص طور پر ماں کو ذکر فرمایا اس وجہ سے کہ باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ تکلیف اور کمزوری برداشت کرتی ہے، اور اس تکلیف اور کمزوری کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک تو وہنًا علی وہن، دردوں پر درد، تکلیف پر تکلیف، مشقت پر مشقت، اور کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی ہے۔ پہلی تکلیف تو اس کے حمل کی تکلیف ہے کہ جوں جوں وہ بڑھتا جاتا ہے، بوجھ بڑھتا جاتا ہے، تکلیف اور کمزوری بڑھتی جاتی ہے، اور پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو گویا کہ وہ موت کے منہ سے واپس آتی ہے، اور ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کی مشقت یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ 2 سال تک اپنے جگر کا خون اور دودھ کی صورت میں پلا پلا کر بچے کو اس کی پرورش کرتی ہے۔ اچھا، یہ دودھ پلانے کا جو مشقت ہے نا، اب یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے صبح دوپہر شام، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، رات کو کھانا کھاتے ہیں، تو ہماری ایک ٹائمنگ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بچے کی بھی ٹائمنگ ہو کہ وہ صبح دودھ پیتا ہو، دوپہر کو دودھ پیتا ہو، رات کو دودھ پیتا ہو۔ اب وہ بچہ ہے، وہ تو کسی وقت بھی رو سکتا ہے، رات کو 3 بج رہے ہیں، 2:30 بج رہے ہیں، دن کے 12 ہیں، شام کے 5 ہیں، بچے کو جب بھوک لگے گی وہ روئے گا، اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ روئے گا تو وہ اس کو دودھ دے گی۔ یعنی یہ 24 گھنٹے 24 آورس کی یہ ڈیوٹی ہے، اور یہ 2 سال تک اس کی ڈیوٹی رہتی ہے کہ جب بھی بچے کو بھوک لگنی ہے اس نے اس کو دودھ دینا ہے۔ تو یہ 3 درجے بیان فرمائے اس کی مشقت اور اس کی تکلیف کے، اس لیے فرمایا وہنًا علی وہن، کمزوری پر کمزوری اور مشقت پر مشقت برداشت کرتی ہے، درد پر درد برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق یا میری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار کون سی ذات ہے، کون ہے؟ ارشاد فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ تو باپ کے مقابلے میں ماں کی خدمت کا حق 3 درجے زیادہ ہے، اور اس کی وجوہات یہاں پر بیان کی کہ وہ 3 ایسے سٹیجز، 3 ایسے مراحل سے گزرتی ہے کہ جن مراحل سے باپ نہیں گزر سکتا۔ اس کی حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم اس کی وضاحت کریں تو خدمت کے حوالے سے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھے کہ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے اور وہ اپنے ماں اور باپ کو دینا چاہتا ہے، تو 75 روپے 75 وہ والدہ کو دے گا اور 25 روپے والد کو دے گا۔ وعلی ھذا القیاس، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ خدمت کے معاملے میں جہاں بھی ماں اور باپ دونوں کی خدمت سامنے ہو تو خدمت میں ماں کی خدمت کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ماں اور باپ دونوں سفر سے واپس آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور دونوں نے کہا کہ ہمارے یعنی دونوں کے پاؤں دبانے ہیں، تو پہلے ماں کے پاؤں دبائے گا اور پھر باپ کے پاؤں دبائے گا۔ تو اس حوالے سے یعنی خدمت کے حوالے سے باپ کے مقابلے میں ماں کو 3 درجے فضیلت حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر ہم اتنی بات بھی ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ عام طور پر ایسا ہے کہ ماں کے حقوق کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن باپ کے حقوق کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں کے تو بہت زیادہ حقوق ہیں لیکن باپ کو بالکل چھوڑ ہی دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ماں کے بعد پوری دنیا میں جس ہستی کا سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو کا، تیرے باپ کا۔ اور یہاں پر ایک اور ضروری بات بھی وضاحت کرتا چلوں کہ خدمت کے حوالے سے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، لیکن اطاعت میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، باپ جو ہے حکم ماننے کے اعتبار سے تو ماں پر بھی اسے فضیلت حاصل ہے کہ ماں، اس کی ماں کا حکم بھی اس کے ماں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے باپ کا حکم مانے، اور اولاد کے لیے تو ضروری ہے کہ اگر دونوں کا حکم آمنے سامنے، جیسے مثال کے طور پر اگر ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ پانی مانگیں کہ مجھے پانی پلا دیں، تو ایسے موقع پر پہلے باپ کو پانی پلائے گا، یعنی یہ خدمت کی اس پہ آتا ہے کہ جب پانی مانگیں گے تو خدمت کا یہ موقع ہے، اور خدمت کے موقع پر ماں کو پہلے پانی پلائے گا پھر اس کے بعد باپ کو پانی پلائے گا، اور حکم ماننے میں باپ کو ماں پر ترجیح اور فضیلت حاصل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر باپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی، لیکن یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے کیونکہ اکثر گھروں کے اندر اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسا نہ ہو کہ باپ کا اس انداز سے ساتھ دے کہ ماں کی دل آزاری ہو، ایسا بھی نہیں کرنا، یعنی غیر محسوس طریقے سے باپ کی بات اور اس کے حکم کو ترجیح تو دینی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایسا نہیں ہے کہ ماں کو ایسا ڈی گریڈ کریں کہ اس کی دل آزاری ہو، ایسا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ماں یہ کہے کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، باپ کے ساتھ نہ ملو، باپ کی بات نہ مانو، باپ کی اطاعت نہ کرو، تو ایسے موقع پر چونکہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی تعظیم اور دونوں کی اطاعت کرنی ہے، تو ایسے موقع پر ماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح ماں اور باپ اگر کوئی غیر شرعی حکم دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ناجائز کام ہے، ٹھیک ہے، مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک سود کا معاملہ ہے، ماں اور باپ کہتے ہیں کہ یہ سودی معاملہ ہے تو یہ کرو اور اس سے پیسہ کماؤ، تو سود سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماں باپ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے
یعنی دونوں کے احکام باہم آپس میں ٹکراتے ہوئے محسوس ہوں، تو ایسی صورت میں ماں اور باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ کس کی اطاعت کی جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ ماں اور باپ کی تعظیم بھی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کی جا رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اگر مخلوق میں سے کسی کا بھی حکم اس کے مخالف آ جائے تو ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ تھوڑی ضروری وضاحت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ورنہ ماں اور باپ کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں اور باپ کا شکر ادا کرو۔ اس شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا بالکل سیدھا معنی یہ ہے ماں اور باپ کو فزیکلی بندہ ان کا شکریہ ادا کرے۔ آج ہم دنیا میں کچھ چھوٹی سی بات بھی کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، ہم فوراً اس کو تھینک یو بولتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ماں اور باپ کا ہم نے کبھی شکریہ ادا نہیں کرا۔ ہمیں شرم آتی ہے یار ماں اور باپ کا کیسے شکریہ ادا کریں۔ تو کبھی ایسے ہو کہ ماں اور باپ کو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ فزیکلی ماں اور باپ کا شکریہ ادا کریں کہ امی جان، ابو جان، آج میں جس مقام پر کھڑا ہوا ہوں یہ سارا کا سارا آپ کا دیا ہوا ہے، آپ کے سبب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، آپ کا بڑا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو ماں اور باپ کا باقاعدہ فزیکلی شکریہ ادا کیا جائے۔ دوسرا شکریہ ادا کرنے کا حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنی ماں اور باپ کے لیے دعا کرے تو ہر نماز میں اللہ کی عبادت یہ اللہ کا شکر، اور ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا یہ والدین کا شکر۔ تو اس طرح قرآن کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور ماں اور باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی ماں کے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ ولمن استغفر لہما، یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی بھی بخشش فرما، ابو ہریرہ کی ماں کی بھی بخشش فرما، اور جو ان دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے ان کی بھی بخشش فرما۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، یہ ہمیشہ جب دعا کرتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرما، ابو ہریرہ کی ماں کی بخشش فرما، اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو ماشاءاللہ بڑی ہمدردی حضرت ابو ہریرہ سے، ان کی ماں سے، آپ ہر دفعہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے، تو ان کے لیے دعا کر کے میں اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماں اور باپ کے لیے، پچھلے جمعے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماں اور باپ کے لیے دعا کرنا یہ رزق اور روزی میں برکت کا سبب ہوا کرتی ہے۔ جو بندہ ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور ساری زندگی اس کو رزق کی تنگی نہیں ہونے دیتا۔ آپ اس کو آزما کر دیکھیں، اپنے ماں اور باپ کے لیے ہر روز دعا کیا کریں۔ اور ماں اور باپ ایسی ہستیاں ہیں جن کی محبت بالکل خالص ہوتی ہے۔ آج کے دور میں نا ہم کہتے ہیں کوئی چیز خالص نہیں ملتی، لیکن میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو بتاؤں اور آپ بھی اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ ماں اور باپ کی جو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے یہ بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے، اس میں کوئی لالچ طمع نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جن لوگوں کی اولاد اپاہج ہوتی ہے، معذور پیدا ہوتی ہے، اب وہ ساری زندگی بچہ ایک بالکل گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اٹھ کے چل پھر نہیں سکتا، ساری زندگی ماں اسے اٹھا کے پھرتی ہے اور کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ مر جائے اور جان چھوٹے۔ حالانکہ ماں اور باپ کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ہمیں کما کر نہیں دے گا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
لیکن اس کے باوجود ماں اور باپ اس کو ساری زندگی سینے سے لگا کر رکھتے ہیں اور ساری زندگی اسے اٹھا اٹھا پھرتے رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ماں اور باپ کی محبت کسی لالچ کے پیش نظر ہوتی تو اس بچے کو تو یہ ڈھیر پہ جا کے پھینک آتے، اس کو کوئی ٹیکا لگوا دیتے کہ جان چھوٹ جاتی، لیکن ماں اور باپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے۔ حالانکہ جب ماں اور باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ بہت زیادہ کمزور ہو جائیں، کوئی سعادت مند اولاد اس کی خدمت کرے، خدمت کرتے کرتے کئی سال گزر جائیں، کوئی بندہ آتا ہے ان کی عیادت کے لیے تو ہمارے کان میں کہتے ہیں اللہ کرتے اللہ انہیں جلدی سنبھال لے، اب آپ کی آزمائش ختم ہو، تو اولاد تو یہ فکرہ سن لیتی ہے کہ اللہ انہیں جلدی اٹھا لے، جلدی سنبھال لے تاکہ ہمارا چلہ ختم ہو۔ لیکن بیٹا اگر کتنا ہی بیمار ہو، آپ کسی ماں یا کسی باپ کے کان میں کیا کر دیکھیں نا کہ اللہ اسے اٹھا لے کہ آپ کی جان چھوٹے، کہہ سکتے ہیں آپ؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ ماں اور باپ اپنے بچے سے جو محبت کرتے ہیں یہ بالکل بے لوث اور بے غرض ہوتی ہے۔ اور اولاد اگر ساری زندگی ماں اور باپ کی خدمت کرتی رہے پھر بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکتی، جتنی مرضی خدمت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس نے اپنے کندھے کے اوپر ماں کو اٹھا کر پیدل ایک ایسے گرم ایریے میں، ایسی گرمی کے اندر حج کروایا تھا کہ اگر گوشت کے ٹکڑے کو وہاں رکھ دیا جاتا تو وہ بھن کر کباب ہو جاتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ ارشاد فرمایا تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے تکلیف کے جو جھٹکے سہے تھے یہ تو اس ایک جھٹکے کا بھی بدلہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو ماں اور باپ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی جتنی زیادہ خدمت کی جائے اتنی کم ہے، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑھاپے کی حالت میں تم انہیں پاؤ، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کمزوری غالب آ جاتی ہے، پھر بظاہر ان سے کوئی نفع ہمیں ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی صورت میں اولاد پر بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کریں۔ اور جیسا کہ میں پچھلے جمعے عرض کر رہا تھا کہ ماں اور باپ کی خدمت کا صلہ اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ماں اور باپ کی خدمت کے بدلے میں ایسا انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کئی سالوں کی عبادات پر بھی وہ مقام نہیں ملتا۔ ان کی خدمت کا اتنا درجہ ہے، ان کی خدمت کا اتنا مقام ہے، ان کی خدمت کا اتنا ثواب ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج جس معاشرے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہاں پر ماں اور باپ کو اہمیت نہیں دی جاتی، ماں اور باپ کو اگنور کیا جاتا ہے، ماں اور باپ کی بات کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے بیٹے کو پال پوس کر جوان کیا، اب وہ باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی بات کریں آگے سے آرگومنٹ، آگے سے بحث کرتے ہیں، آگے سے دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، جبکہ ماں اور باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے، اور ماں اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ اور جو خوش نصیب اپنے ماں اور باپ کی دعا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، والدہ کی خدمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا تھا۔ ان کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی میں نے ایک چیز عرض کی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ، یہ کمال اور یہ سعادت عطا فرمائی تھی جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی لو لگ جانا، راہ خدا میں نکلنا، معرفت الہی کے لیے سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دینا۔ ایک دفعہ ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ماں اگر تو مجھے اپنے حق معاف کرے تو میں جا کے رب کو راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا، ماں بھی نیک عورت تھی، ماں نے کہا میں نے تجھے اپنے حق معاف کیے۔ جنگلوں میں نکل گئے اور 12 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ کتنا؟ 12 سال تک۔ 12 سال کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ بستام کی طرف گزر ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا جا کے ماں کی زیارت ہی کر لوں، پتہ نہیں زندہ ہے مر گئی ہے۔
رات کا وقت آئے، دروازہ بجانے لگے، دل میں خیال آیا ماں کی خدمت تو کی نہیں ہے، تکلیف بھی نہ دوں، آدھی رات کو اٹھاؤں گا، باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، پانی کی گرنے کی آواز آئی، سمجھ گئے کہ ماں میری تہجد کے لیے اٹھی ہوگی۔ ماں تہجد کے لیے اٹھی، ماں نے تہجد کی نماز ادا کی، تو یہ انتظار کرتے رہے کہ ماں ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر میں دروازہ بجاتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں تو اندر چلے جاؤں گا۔ تو ماں نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک، میرا با یزید تیری راہ میں جنگلوں کے اندر مارا مارا پھر رہا ہے اور عبادات کر رہا ہے، میرے مالک اسے تو اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ با یزید بستامی کھڑے تھے، چیخ نکل گئی اور کہنے لگے، با یزید، جس رب کی معرفت کے لیے تو جنگلوں میں پھر رہا ہے وہ تو تیرے ماں کی دعاؤں کے اندر ہے۔ تو ماں کی دعائیں لینا، باپ کی دعائیں لینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں اور باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو جن احباب کے ماں اور باپ دنیا میں موجود ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن جائے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے گھر میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رضا، اللہ کی رضا اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے، ورنہ آج ماں اور باپ ہمارے پاس کئی آتے ہیں، یقین کریں آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں، بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹا دل آزاری کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں مکافات عمل، کچھ چیزوں کا بدلہ دنیا کے اندر ہی چکا دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا جاتا ہے، اس میں ایک یہ والدین کی فرما برداری اور والدین کی نافرمانی بھی شامل ہے۔ جو اپنے ماں اور باپ کا دل دکھاتا ہے، عنقریب اس کا بھی دل دکھایا جائے گا، یہ مکافات عمل ہے۔ عنقریب اس کی اولاد بھی اسے ناکو چنے چبوائے گی، عنقریب جس طرح ماں اور باپ کو اس نے رلایا ہے، اس کی اولاد بھی اسے رلائے گی، جس طرح ماں اور باپ کو اس نے ذلیل کیا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں، ایسے ایسے کرتوت کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا باپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، عنقریب اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گی اور وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ جس طرح جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں اور باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تصور کرے۔ اب یہاں تک تو وہ بیان ہے کہ جس کے ماں اور باپ زندہ ہیں۔ اب یہاں پر کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے ماں اور باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں، جن کی والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کے لیے ہر روز دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنے پیارے اور کتنے زبردست الفاظ ہیں اس دعا کے کہ اے اللہ تو ان دونوں پر ایسے رحم کر جس طرح میرے بچپن کے اندر انہوں نے مجھ پر رحم کیا، جب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، جب میں اپنے جسم سے مکھی اڑانے کے پر بھی قادر نہیں تھا، میری ماں اور باپ نے میرے ناز، میرے نخرے اٹھائے ہیں اور مجھے اٹھا اٹھا کے پھرتے تھے۔ میرے مالک جس طرح وہ مجھ پر رحم کرتے تھے نا، رب ارحمہما، ان پر تو رحم کر۔ تو وہ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر سکھایا، آج اگر وہ ہاتھ چھڑا کر دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا میں کوئی پھر ہاتھ پکڑنے والا نہیں رہتا۔ وہ جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جو ہماری کڑوی کسیلی باتیں سنتے اور سہتے ہیں، دنیا میں اور کوئی برداشت نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے ہمیں کھانا سکھایا، وہ جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، آج دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے سینوں میں رہتی ہیں اور وہ ان کی یادیں ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں۔ تو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد، ہر بلا ناغہ، ان کی ہر روز نہیں تو کم از کم جمعے والے دن کی قبر پہ حاضری دیں، ورنہ کم از کم ان کے لیے ضرور ہر روز دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی
ہمیں یہ شعور اور آگہی عطا فرمائے اور اتنا سینس عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ اگر وہ ہم سے ناراض ہیں تو آج ہی جا کر ان سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں اور ہمیشہ کے لیے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔